سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بے شک جو لوگ کفرو کافر ہے. ان آیتوں کا اس رکوع کا پچھلی رکوع کے ساتھ ان آیتوں کا پچھلے آیتوں کے ساتھ کیا ربط ہے؟ قرآن کے ہر آیت کا ہر رکوع کا دوسرے رکوع سے ربط ہوتا ہے. وہ ربط یہ ہے کہ پہلی جو آیتیں تھی اس میں غلبہ تھا زمانے کے غلبے کا ذکر کیا تھا، اور ابھی جو ہے وہ تلوار سے غلبے کا ذکر ہے. بدر کے جنگ کا واقعہ آگے آ رہا ہے. بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی تلوار کے سے زور سے، تو ان کا ذکر ہے. جب بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے بدر سے فاتح ہو گئے تو دعوت دی یہود کو. تو یہود نے کہا کہ وہ جس کو تم نے شکست دی وہ تو امی لوگ تھے، وہ تو ان پڑھ لوگ تھے، ان کو تو اتنا نہیں پتا تھا، تو نے ان کو شکست دے کہ اب تم پوری دنیا پہ خواب دیکھ رہے ہو کہ تو پوری دنیا کو فتح کرے گا. مطلب یہود کو کتاب تھی، اہل کتاب کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، ان کو تورات وغیرہ ان کے پاس تھا، ان کے پاس علم تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سے مغرور سمجھ رہے تھے. ان کا ذکر ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہے، لن تغنیا ہرگز کام نہیں آئے گا، عنہم ان کا کوئی چیز کام نہیں آئے گا، اموالہم نہ ان کے مال میں سے کوئی چیز، ولا اولادہم نہ ان کے اولاد میں سے، من اللہ تعالیٰ کے سامنے، شیئن ذرا برابر بھی کوئی چیز اللہ کے سامنے کام نہیں آئے گا. وہ اولئک اور وہی لوگ، اولئک اور وہی ہے، ہم وہ لوگ، وقود النار ایندھن ہے جہنم کا. کدأب یہ ایک علمی نکتہ ہے. کدأب یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، جو دأبہم یا حالہم ہے، لیکن دأبہم صحیح آتا ہے یہاں پہ، ان کا یہ محذوف خبر ہے. خبر ہے مبتدا محذوف کا. کدأب جیسا کہ دستور رہا، جیسا کہ ہوا فرعون کے آل فرعون کے آل کے ساتھ، فرعون والوں کے ساتھ، وہ بھی ڈوب گئے تھے، مر گئے تھے، ان کا بھی مال کوئی کام نہیں آیا. والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو فرعون سے بھی پہلے تھے، لوط والے تھے، نوح علیہ السلام، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کا، جتنے بھی انبیاء گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے، جو مان گئے اپنے نبی کی بات وہ کامیاب، جو نہیں مانے وہ ناکام. تو ان لوگوں کے بارے ان کا بھی ذکر آیا ہے. کذبوا انہوں نے تکذیب کی بھی آیاتنا ہماری آیتوں کی، فاخذہم اللہ پر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے. ایسے اللہ کسی کو نہیں پکڑتا گناہوں کی وجہ سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عقاب والا ہے، انجام سخت وہ عذاب دینے والا ہے. اچھا، قل تو کہہ دے للذین ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہے، ستغلبون ان قریب تم پر غلبہ کیا جائے گا، تم مغلوب ہوگے، وتحشرون اور ہانکے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد جو بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. ستغلبون اس میں اس آیت سے یہ شبہ کے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مغلوب ہوں گے، حالانکہ سب کفار دنیا کے مغلوب نہیں ہیں، لیکن یہ شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کفار سے مراد تمام دنیا بھر کے کفار مراد نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے مشرکین مراد ہے، اس وقت کے یہود جن کو مدینہ سے نکالا گیا تھا اور وہ خیبر بھاگ گئے تھے، اور مشرکین کو جن کو قتل کیا تھا، قید کیا، یہود کے قتل و قید کے ساتھ ساتھ کچھ کو جزیہ دینا پڑا، وہ بھی مغلوب ہو گئے، کسی کو جلا وطن کیا. یہ آج زمانے کے کافر مراد نہیں ہے، وہ والے کافر مراد ہیں. اچھا، یہ اس میں ستغلبون میں بدر کا جنگ کب ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا، اور 17 رمضان المبارک تھا. 17 رمضان المبارک کو جمعہ کے دن ہجرت کے دوسرے سال یہ واقعہ پیش آیا تھا. اچھا، نیچے آ رہا ہے قد کانا اب بھی گزر چکا ہے، لکم
تمہارے سامنے آیتن ایک آیت، ایک واقعہ، ایک نشانی، فی فئتینی کہ دو فوجیں تھی، نلتقطا دو فوجیں جن میں مقابلہ ہوا، دو فوجوں میں مقابلہ ہوا، فئتن ایک مقابلہ کر رہے تھے، ایک مقابلہ کر رہے تھے، تو قاتلو قتال کر رہے تھے، فی سبیل اللہ اللہ کے لیے، اس سے مراد مسلمان ہیں، وہ اخرى اور دوسری جو جماعت تھی، کافرتن وہ مقابلہ کر رہے تھے، وہ کافر تھے، دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا آپس میں، یرونہم وہ کافر، اس میں دو زیادہ ڈیٹیل ہے لیکن دو زیادہ اس میں تفسیریں ہیں۔ پہلے ترجمہ تو یہ ہے یرونہم کہ وہ کافر دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، مثلہم ان مسلمانوں کے مثل، رأی العین صریح آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، زیادہ کیسے زیادہ تھے؟ مسلمانوں کی تعداد تھی 300 اور کچھ، 313 ہے لیکن ادھر لکھا ہے 300 اور کچھ، مطلب 300 سے اوپر تھے مسلمانوں کی، کافر تھے 1000 تھے، ان کے پاس 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، اور یہ کافروں کی تعداد 1000 تعداد تھی، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، اور جنگ کا پورا سامان ان کے ساتھ تھا۔ اور دوسری طرف جو مسلمان تھے وہ صرف 313 تھے، 313 میں ان کے پاس 313 میں سے ان کے پاس 70 ان کے پاس اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زرے تھے، وہ جو پہنتے تھے اوپر جو لائک کپڑے ٹائپ ہوتے ہیں پروٹیکشن کے لیے، وہ 6 تھے، اور 8 تلواریں تھی، تلواریں بھی ان کے پاس 313 نہیں تھی، خالی ہاتھ تھے، کوئی لاٹھی شاٹھی اگر لی تھی اس زمانے میں بس وہی تھے، باقی 8 تلواریں تھی، 6 زرے تھی، 2 گھوڑے تھے، اور 70 اونٹ تھے، 313 ان کے ہاتھ میں، اور دوسری طرف وہ اتنے تھے 1000 تھے، تو 300 سے 1000 3 گنا زیادہ آتا ہے، تو وہ یہ بتاتا ہے رأی العین، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ زیادہ ہے۔ اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، بحر محیط بیضاوی وغیرہ میں ہے یرونہم، اس میں ایک علمی نقطہ ہے کہ یرو میں ایک ضمیر ہے اور ہم جو ہے یہ دوسرا ضمیر ہے، یہ دونوں ضمیر کفار کی طرف راجع ہے کہ وہ کفار دیکھ رہے تھے، مطلب تاکید آتا ہے بعد میں۔ دوسری تفسیر جو ہے یرونہم کی ضمیر مسلمانوں کی طرف راجع ہے کہ یرو کہ وہ مسلمان دیکھ رہے تھے، ہم ان کفار کو، مثلہم اپنے مثل، کہ مسلمانوں اپنے مثل دیکھ رہے تھے ان کو، رأی العین کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا واللہ اور اللہ تعالیٰ، اچھا اس جنگ میں کتنے مر گئے تھے؟ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، اس میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے، 14 اس میں شہید ہوئے تھے، اور جو کفار تھے، کفار اس میں 70 مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، اور 70 گرفتار ہوئے تھے، ابو جہل بھی اسی جنگ میں مارا گیا تھا۔ اچھا واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید زور دیتا ہے بنصرہ اپنی مدد کا، من یشاء جسے چاہے، وَإِنَّ فِي ذَلِكَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعِبْرَةٌ ان فی ذالک بے شک اسی میں، لعبرۃ عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے، جو دیکھتا ہے ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ زینا فریفتہ کیا گیا ہے، مزین کیا گیا ہے، للناس ان لوگوں کے لیے، حب الشہوات مرغوب چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو، بس کو مزین کیا گیا، خوبصورت کیا گیا ہے۔ پھر اس میں کیا کچھ مزین کیا گیا ہے؟ یہ جن کو اللہ سے محبت نہیں ہوتا، جن کو اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، ان لوگوں کی ذکر ہو رہا ہے۔ من النساء عورتوں کی طرف بہت دیکھتے ہیں، والبنین بیٹوں کو کہ بھئی میرے اتنے بیٹے ہیں، والقناطیر اور خزانوں کو دے رہے تھے، المقنطرۃ جو ڈیر لگائے ہوئے ہیں۔ قناطیر یہ قنطار کا جمع ہے، اور المقنطرہ یہ مبالغہ کے لیے آتا ہے، جیسے ذلن ذلیلا کہ اللہ نے اس کو ذلن ذلیلا آتا ہے، اس طرح قناطیر قنطار کا جمع ہے، خزانے المقنطرۃ جو ڈیر لگے ہوئے۔ من الذہب وہ ڈیر کس چیز کے ہے؟ سونے کے ہے، والفدۃ چاندی کے ہے، والخیل المسومۃ گھوڑوں کے ہے جو مسومہ ہے۔ 3 معنی ہے اس میں، 2 مشہور ہے، ایک ایسے گھوڑے جو یا خوبصورت ہو، مسومہ کا معنی، یا ایسے ہے جن پہ مہر لگایا گیا ہو اپنے گھوڑے اس کی طرف، والانعام اور مویشیاں، والحرث اور کھیتیاں، بڑے بڑے کھیت، بڑے بڑے مویشیاں ہیں ان کے پاس۔
ذالکا یہ فائدہ جو ہے متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا سامان ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس۔ قل کہہ دے اے نبی ان کو، اُنبئکم کیا بتاؤں میں تمہیں، بخیر من ذالکم، یہ جو پچھلا گزر گیا مال مویشی سونا چاندی، اس سے بہتر میں آپ کو بتا دوں، للذین وہ لوگ ہے نتقوا اتقوا جو پرہیزگار ہے، عند ربہم اپنے رب کے ہاں۔ کیا ان کے انعامات ہے؟ جنات جنات باغات ہے، تجری ایسے باغات جس کے نیچے بہتی ہے، من تحتها الانہار، ہمیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، فیہا اور اسی جنتوں میں، اس باغات میں ان مردوں کے کیا ملیں گے، ازواج مطہرہ، ایسی عورتیں جو پاک ہو۔ دنیا میں اس کی کمزوری عورت ہے، تو آخرت میں اللہ کہتے ہیں کہ بس یہاں پہ پرہیزگاری سے وقت گزار، وہاں پہ مل جائیں گا آپ کو۔ وردوان من اللہ اور رضامندی ہے اللہ کی۔ کچھ لوگ اکثر ہنستے ہیں کہ جی مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتیں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملیں گی؟ یہ عورتوں اور مرد، یہ آگے آتے ہیں رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی جب ملے گی انسان سب کچھ بھول جائے گا، عورتیں بھی بھول جائیں گی۔ یہ تو ایسے ایک مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث آتا ہے اس میں کہ ایک صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جنت میں کہتے کہ وہ بولے گا کہ مجھے چاہیے کھیتی باڑی چاہیے، مجھے کھیتی باڑی کا سامان چاہیے، اور میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، محنت مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو سامان دیا جائے گا، وہ سٹارٹ ہو جائے گا، سامان بھی لائے گا، جیسے وہ زمین لگائے گا، زمین جلدی جلدی وہ اس کا بن جائے گا، اسی طرح دانے ڈالے گا، اسی ٹائم نکل آئے گا، اسی ٹائم اس کا کٹ بھی جائے، صفائی بھی ہو جائے گی، اور اس ٹائم اس کا وہ آٹا بھی نکل آئے گا، اور جو مطلب وہ چاہتا ہے وہ ایک منٹ میں سب کچھ ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ ان چیزوں کا ذکر ہی وہ فائدہ ہی نہیں ہے، یہ جس مثال دے رہا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ بصیر بالعباد اپنے بندوں پر ہے۔ الذین یہ الذین اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ یہ ان کی صفات آ رہے ہیں۔ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا سو بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہماری گناہوں کو، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار جہنم کے عذاب سے۔ اچھا وہ کون ہے؟ الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے ہیں جو سچ بولتے ہیں، والقانتین اور جو حکم بجا لانے والے ہیں، بجا لانے والے ہیں، جو حکم ماننے والے ہیں، والمنفقین اور وہ جو خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور جو بخشوانے والے ہیں گناہوں کو، مطلب استغفار کرتے ہیں، بالاسحار صبح کے ٹائم پہ، صبح کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے صفات ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ اچھا شہد اللہ اور اللہ نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی، انہو لا الہ الا ہو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا ہو مگر اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، والملائکۃ اور فرشتے بھی گواہی دیں گے اس بات کی، وَأُولُو العلم اور علم والے بھی گواہی دیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَأُولُو العلم، یہ شہید اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علماء کی سب سے بڑی شان والی آیت ہے۔ یہ غالب مفتی تقی صاحب نے ایک کتاب ہے تراش، اس میں اس نے غالب قطان ایک تاجر تھا روئی کا، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک اہل حجاز میں گیا تھا، وہاں پہ ایک عالم کے ہاں گزر رہا تھا، رات 2 بجے وہ تلاوت کرتا تھا، اسی آیت پہ آ کے وہ گر جاتا تھا، اور سجدے میں صبح تک وہ سجدے میں پڑا رہتا تھا، روتا تھا۔ انہوں نے جا کے اس سے پوچھی کہ اس آیت میں کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی وحدانیت بتائے گا، تو وہ کچھ لوگ انکار کریں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر گواہ، پہلے فرشتوں کو گواہ کھڑا کرے گا، اور اس کے بعد اولو العلم علم والوں کو گواہ کھڑا، تو کہتے ہیں علم والوں کی بہت بڑی شان ہے اس میں۔ اچھا ان الدین، اس آیت کی ربط پچھلے آیتوں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، یہود کو انہوں نے ترغیب دی، ایمان کی دعوت دی، تو یہود کہنے لگے کہ یہ جو دین ہے یہ لڑاکا دین ہے، دیکھو تم کفار سے لڑ کے آئے ہو اور ان پڑھ لوگوں سے لڑ کے آئے ہو، اور تم لڑاکے ہو، یہ دین اس کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ
یہ ربط آیا ہے ان الدین کہ بے شک یہ جو دین ہے یہ لڑاکا نہیں ہے، عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو بہترین دین ہے وہ یہی ہے، وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ آتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی دین پہ عمل پیرا ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور جو مخالفت نہیں کرتے، وَمَا اخْتَلَفَ، اور جو مخالف نہیں ہوئے، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ جو کتاب والے ہیں، إِلَّا مِن بَعْدِ، مگر جب معلوم ہوا ان کو، جاءہم العلم، جب ان کے پاس معلومات آئی، بغین، تو وہ ضد میں آ گئے، بینہم، حسد میں آ گئے اپنے درمیان، ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے آیتوں کا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ امام تفسیر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس نے نقل کیا ہے کہ یہود کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ وارد ہوئے، مدینہ کی بستی دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ یہ بستی تو اس طرح کی ہے جس کے لیے تورات میں پیشن گوئی آئی ہے کہ آخری نبی ادھر آئے گا۔ پھر نبی آخر الزمان، وہاں پہ کسی سے اطلاع ملی کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی، تمام صفات اس میں پائے گئے جو تورات میں بدلائی گئی تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا آپ محمد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا آپ احمد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں احمد اور محمد ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک سوال کرتے، اگر اس نے صحیح جواب آپ نے دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی اسی ٹائم، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب پڑھی تو بولا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب۔ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ ساتھ یہ بھی بولا کہ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اسی پہ شاہد ہوں۔ امام اعمش فرماتے ہیں کہ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے انا علی ذالک من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز، ہر نماز فرض کے بعد سورہ فاتحہ آیات الکرسی اور آیات یہی والا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، پوری آیت۔ پھر اس کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور آخر تک بغیر حساب تک یہ آیت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرمائیں گے، اس کو جنت میں جگہ دے گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے، اور سب سے کم جو حاجت ہے وہ اس کی مغفرت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ روح المعانی میں یہ بحوالِ دیلمی کی لکھا ہے یہ حدیث۔ اچھا کہ جو شخص اصول اسلام میں سے کسی چیز کا منکر ہو وہ بلا شبہ خدا تعالیٰ کا باغی ہے۔ کچھ لوگ نہیں مانتے نا چیزوں کو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، غلط، قرآن میں یہ آیا نہیں ہے، یہ نہیں مانتے، تو وہ باغیوں میں آتا ہے۔ تو ان کے جو فروعی جو ان کے اعمال ہے یا ان کے رسمی اخلاق میں وہ کتنا بھی اچھا نظر آئے، نجات آخرت کا مدار سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمان برداری پر ہے۔ جو اسے محروم رہا اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا۔ فَإِنْ حَاجُوكَ، پھر اگر تجھ سے جھگڑے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، پھر بھی اگر تجھ سے کوئی جھگڑے، فَقُلْ، تو کہہ دے، أَسْلَمْتُ، میں تابع ہوا، میں نے اپنے آپ کو تابع کیا، وجہی للہ، اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو، اپنے دل کو تابع کیا، للہ، اللہ کے لیے، ومن، اور ان لوگوں نے بھی تابع کیا، نتبعن، جو میرے ساتھ ہیں، مطلب جو مسلمان جو ہم نبی کو مانتے ہیں ہم نے بھی مان لیا۔ وقل، اور کہہ دے، للذین، ان لوگوں کو، اوت الکتابہ، جس کو کتاب ملا ہے، اہل کتاب عیسائی مراد ہے، والامیین، اور ان پڑھ،
ان پڑھ لوگ، عرب کے ان پڑھ لوگ سارے مراد ہے اس سے، کہ ان لوگوں کو بولو جن کو کتابیں ملی ہے، پچھلے قوم والے، پچھلے جتنے قوم ہیں سب کو جو جو کتابیں ملی ان سب کو بتا دے، اور ان پڑھوں کو بھی بتا دے، اسلم تم یہ استفہام معنی ارم ہے، اے اسلمو کہ کیا ہے تم لوگوں تابع ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ تابع ہوئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا پر انہوں نے بھی ہدایت پا لی، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر منہ پھیرے، فَإِنَّمَا تو تیرے ذمہ ہے، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ صرف پہنچانا، صرف ان کو پہنچانا یہ تیرے ذمہ ہے، واللہ اور اللہ کی نگاہ میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے سب۔ صدق اللہ العظیم۔